اچھا، جب بھی ایک عظیم موجد یا انوینٹر کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر ابھرتی ہے؟ شاید ایک اکیلے ذہین شخص کی جو اپنی لیب میں دنیا بدلنے والے کسی خیال پر کام کر رہا ہے۔ آج ہم اسی تصور، اسی مت کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ کیا جدت ترازی کا عمل واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں ایک سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ لائٹ بلب کس نے ایجاد کیا؟ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک ہی نام آئے گا، اور یہی نام ہمیں ہماری آج کی گفتگو کے مرکز تک لے جاتا ہے۔ تھامس ایڈیسن۔ جی ہاں، بالکل یہی وہ نام ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا؟ لیکن کیا لائٹ بلب کی کہانی اتنی ہی سیدھی اور سادہ ہے جتنی ہمیں سنائی گئی ہے؟ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو زیادہ دلچسپ بھی ہے۔ تو یہ جو اکیلے ذہین موجد کا افسانہ ہے نا، اس کی جڑیں ایڈیسن کی کہانی سے بہت گہری جڑی ہوئی ہیں۔ وہ امریکی ایجادات کا چہرہ ہیں، ایک ایسا معیار جس سے ہر دوسرے موجد کو ناپا جاتا ہے۔ یہ اقتباس، یہ کوٹ سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایڈیسن صرف ایک موجد نہیں تھے، وہ امریکی جدت ترازی کی ایک علامت بن گئے۔ ان کا نام کامیابی کا دوسرا نام بن گیا، ایک ایسا معیار جس تک پہنچنے کی ہر کوئی خواہش کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایڈیسن واقعی ایک موجد تھے یا وہ ایک شاندار کاروباری شخصیت تھے؟ کیا ان کی اصل ذہانت نئے خیالات پیدا کرنے میں تھی یا دوسروں کے خیالات کو لے کر انہیں منافع بخش بنانے میں؟ آئیے اس افسانے کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ذرا ایڈیسن کی کہانی کی دو اہم پہلوؤں کو دیکھیں۔ لائٹ بلب کو ہی لے لیں۔ ایڈیسن نے اسے صفر سے ایجاد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک موجودہ آئیڈیا کو لیا، اسے بہتر بنایا اور اسے تجارتی طور پر کامیاب بنا دیا۔ دوسری طرف فونوگراف ہے۔ یہ ان کی اپنی ایجاد تھی، لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ اسے دفتروں میں استعمال ہونے والے ایک آلے کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ عوام موسیقی سننا چاہتی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کتنا شدید تھا۔ ایک طرف ایڈیسن کا سلنڈر ہے جسے کاپی کرنا مشکل تھا اور اس کی آواز کا معیار بھی کم تھا۔ دوسری طرف ایمائل برلینر کی فلیٹ ڈسک ہے جسے آسانی سے بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا تھا اور اس کی آواز کا معیار بھی کہیں بہتر تھا۔ یہ ایک واضح تکنیکی برتری تھی۔ آخر میں یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں تھی، یہ مارکیٹ کو سمجھنے کی بات تھی۔ برلینر نے عوام کی خواہش کو سمجھا کہ وہ موسیقی کو اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہیں، اسے خریدنا چاہتے ہیں، اور ان کی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنایا، جبکہ ایڈیسن کی ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی۔ اور یہ صرف موسیقی کی جنگ نہیں تھی۔ ایڈیسن کئی اہم تکنیکی محاذوں پر ہار گئے جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ٹیسلا کی اے سی پاور نے ان کی ڈی سی پاور کو شکست دی، اور آج ہمارے گھروں کو بجلی اسی سے ملتی ہے۔ اور لیڈ ایسڈ بیٹری نے ان کی نکل آئرن بیٹری کو شکست دی، جس نے الیکٹرک گاڑیوں کی ابتدائی ترقی کی راہ ہموار کی۔ تو پھر ایڈیسن کو ایک عظیم موجد کے طور پر کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ان کی کاروباری ذہانت میں ہے۔ تکنیکی ناکامیوں کے باوجود انہوں نے ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت بنائی، جبکہ ان کے حریف جیسے ٹیسلا مالی طور پر جدوجہد کرتے رہے۔ ایڈیسن نے اپنی ایجادات کو منافع بخش اداروں میں بدل دیا، جس نے ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ ایڈیسن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جدت ترازی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے بیٹری کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح عظیم کامیابیاں اکثر نسلوں پر محیط باہمی تعاون کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ ٹائم لائن بالکل ایک ریلے ریس کی طرح ہے۔ 1800 میں وولٹا نے دوڑ شروع کی، اس کے بعد ڈینیل، پلانٹے اور لیکلانچی جیسے موجدوں نے اسے آگے بڑھایا۔ ہر ایک نے ٹیکنالوجی میں اہم بہتری کی۔ آخرکار ایک صدی بعد ایڈیسن نے اپنی شراکت پیش کی۔ یہ کسی ایک شخص کی دوڑ نہیں تھی، یہ ایک اجتماعی کوشش تھی۔ 100 سال سے زیادہ، ذرا سوچئے، یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جدت ترازی راتوں رات نہیں ہوتی۔ یہ ایک سست بتدریج عمل ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اکثر بغیر کسی پہچان کے۔ یہ اکیلے ذہین شخص کے افسانے کے بالکل برعکس ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کو جدید دور میں لاتے ہیں، جہاں جدت ترازی کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ تنہا موجد کا دور تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ آج جدت ترازی ایک ٹیم کا کھیل ہے۔ سوچیں کہ انٹرنیٹ کیسے تیار ہوا،
یا انسانی جینوم کو کیسے میپ کیا گیا۔ یہ کسی ایک شخص کی کامیابیاں نہیں تھیں، یہ دنیا بھر کی لیبارٹریوں، یونیورسٹیوں اور کمپنیوں میں کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ اب ہم موجودوں کے نام نہیں دیکھتے، ہم سونی، بیلکور اور یونیورسٹی آف ٹیکساس جیسے اداروں کے نام دیکھتے ہیں۔ یہ ایک گہری تبدیلی ہے۔ جدت ترازی اب فرد سے ادارے کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ تو بیٹری کی کہانی وولٹا سے لے کر آج کی جدید لیبز تک جدت ترازی کے ارتقاء کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک تنہا کوشش سے ایک اجتماعی کھیل میں تبدیلی آئی ہے، جس میں کامیابی کا صحرا اب کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کہاں لا کھڑا کرتا ہے؟ جب ہم آج کی دنیا میں جدت ترازی کو دیکھتے ہیں تو ہم کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ ایک موجد کی تعریف کیا ہے جب کامیابیاں ٹیموں اور اداروں سے آتی ہیں؟ شاید ایک موجد کی نئی تعریف کچھ اس طرح نظر آتی ہے۔ وہ صرف وہ نہیں ہے جو پہلا خیال پیش کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو خیالات کو بہتر بناتا ہے، انہیں عملی بناتا ہے اور انہیں دنیا تک پہنچاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ یہ سب اکیلے نہیں کرتا۔ تو میں اس گفتگو کا اختتام اس سوال پر کر رہا ہوں، اصل ذہانت کیا ہے؟ کیا یہ ایک خیال پیدا کرنا ہے یا اسے دنیا کے ساتھ بانٹنا ہے؟ تاریخ کسے یاد رکھے گی؟ پہلا خواب دیکھنے والے کو یا اسے حقیقت بنانے والے کو؟